یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے، آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ غار ہرا میں ایک رات۔ کار کی کشتی واپس جا چکی تھی، واپسی کے راستے مسدود ہو چکے تھے، اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ آگے جایا جائے، اور آگے جبل نور تھا جس پر سائے طویل ہو رہے تھے۔ دامن کی دکانوں سے آگے ایک کچی پکی سڑک اوپر اٹھتی بلند ہوتی تھی، کہیں وہ ادھڑ جاتی تھی، کہیں سیمنٹ شدہ کچھ حصے پاؤں میں آتے تھے اور کہیں سنگریزے، چھوٹے پتھر اور روڑے۔ میں آہستہ آہستہ سانس سنبھالتا چڑھتا جاتا تھا۔ اس راستے کے آس پاس 2-4 گھر، کچھ بے آباد سے مکان، جہاں تک ممکن تھا انسان نے اپنے رہائش کے سامان کر رکھے تھے۔ ایک مختصر سفید رنگ کی مسجد، کچھ دکانیں جو بند ہو چکی تھیں، جو دن کے وقت اوپر جاتے ہوئے زائرین کے ہجوم کی پیاس بجھانے کا کاروبار کرتی تھیں، چند خالی تھڑے، کچھ عارضی چھپر جن کے نیچے مشروبات کے خالی کریٹ پڑے تھے۔ یہ تو میں نے پہلے قدم سے ہی طے کر لیا تھا کہ میں بہت دھیرج اور اطمینان سے آہستہ آہستہ چڑھوں گا، لیکن میں اس طے شدہ آہستگی سے بھی کہیں آہستہ رکسیک کے بوجھ سے ہو رہا تھا جو پچھلی بار میری کمر پر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جوس کے کارٹن اور منرل واٹر بھی سمیر نے اٹھا رکھے تھے۔ اس بار یہ آسانی میسر نہ تھی تو بہت آہستہ آہستہ۔ جہاں آبادی کا اختتام ہو رہا تھا، عمارتیں آس پاس کی ختم ہو جاتی تھیں، وہاں جو آخری بند دکان تھی اور اس کے آگے بڑے بڑے پتھروں کا آغاز ہو جاتا تھا، وہاں اس بند دکان کے تھڑے پر 3 افریقی نوجوان، جو ہو سکتا ہے سعودی ہوں، خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر چپ ہو گئے۔ میں ایک نہایت شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ہم کلام ہوا اور سلام کیا، کیونکہ وہ چپ ہی اس لیے ہوئے تھے کہ انہیں توقع ہی نہ تھی کہ شام ڈھلے ایک بوڑھا شخص بالکل اکیلا اوپر جا رہا ہوگا اور مسکرا بھی رہا ہوگا۔ انہوں نے میرے سلام شوق کا کچھ خاص رغبت سے جواب نہ دیا، اور پھر سے ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو کر شاید میرے ہی بارے میں تبصرہ کرتے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے ہنسنے لگے۔ ان 3 افریقی نوجوانوں کے بعد جس تھڑے پر براجمان وہ اس ڈھلتی دوپہر میں جبل نور جو ان کا گھر تھا اس سے غافل خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو اس آخری انسانی تعمیر کے بعد، اور یاد رہے کہ یہاں تک میں آسانی سے چہل قدمی کرتا نہ آیا تھا، بلکہ 4-5 بار رک کر سانس درست کرتا ہوا آیا تھا اور اپنے قیمتی پانی کے چند گھونٹ بھر چکا تھا، تو اس کے بعد یکدم منظر وسیع ہو جاتا تھا۔ کوئی رکاوٹ نظر کو روکتی نہ تھی، بس آپ ہوتے ہیں اور جبل نور ہوتا ہے، ایک پتھریلا، بے نشان، سنگ ریزوں سے بھرا بے نام بلند ہوتا راستہ ہوتا ہے، بلکہ کئی راستے ہوتے ہیں۔ جدھر آپ کا قدم آسانی سے اٹھ جائے وہی راستہ ہو جاتا ہے۔ جو ہی آبادی کے آثار اختتام کو پہنچے، جانے کہاں سے ایک دیسی ساخت کا شلوار قمیص میں ملبوس نہایت خوش و خرم سا نوجوان نمودار ہوا۔ مجھے پہلے تو مسکراہٹوں سے نوازتا رہا اور پھر کہنے لگا، چاچا اوپر جاتے ہو؟ ہاں، چاچا نے بیزاری سے جواب دیا کہ یہاں یہ بھتیجا کہاں سے ٹپک پڑا؟ غار میں نفل ادا کرنے کے لیے جاتے ہو؟ ہاں، اس ٹائم کیوں جاتے ہو؟ بس جاتا ہوں، میں نے جان چھڑانے کی غرض سے ذرا خوشگوار ہو کر کہا۔ مجھے اپنا سامان دے دو، میں اٹھا کر اوپر لے جاتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ اس نے پیشکش کی۔ نہیں شکریہ، بوڑھے ہو، اوپر نہیں پہنچو گے، میں لے جاتا ہوں، مدد کروں گا۔ نہیں تم جاؤ، میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا بغیر دل کو آزار دیے چلا گیا۔ شاید وہ کچھ ریال کمانا چاہتا تھا، شاید وہ تہ دل سے صرف انسانی ہمدردی کی خاطر میری مدد کرنا چاہتا تھا، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ اوپر سے چند زائرین، شاید ترک یا انڈونیشیا کے یا کچھ ایرانی، اترتے آ رہے تھے۔ یہ وہی ذرے تھے جنہیں میں نے دامن میں کھڑے ہو کر جبل نور میں حرکت کرتے دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر، تھکے ہوئے، مجھ پر ایک نگاہ ڈالے بغیر میرے قریب سے گزر کر اترتے گئے۔ حج کے سفر نامے میں
غار ہرا کے باب میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ جبل نور پر چڑھنے کے لیے کوئی واضح یا باقاعدہ راستہ نہیں ہے. یا تو آپ دوسرے لوگوں کے قدموں پر قدم دھرتے چلتے جاتے ہیں یا پھر اپنی ہمت کے مطابق اپنا راستہ خود بناتے ہیں. آپ زگ زیگ طریقے کو بھی بروئے کار لا سکتے ہیں، اور اگر توانائی وافر ہے تو بڑے بڑے پتھروں پر چڑھ کر سفر کی مدت میں مناسب کمی کر سکتے ہیں. البتہ ایک سہولت دور سے نظر آتی ہے. خدا کے کسی نیک بندے نے خاصا تردد کر کے کہیں کہیں پتھروں اور چٹانوں پر تیر کے نشان پینٹ کر دیے ہیں کہ اب آپ آ ہی گئے ہیں تو براہ کرم ان نشانوں کے مطابق راستہ اختیار کر لیجئے، سہولت رہے گی. میں انہی نشانوں کو نظر میں رکھتا ان کی ہدایت پر عمل کرتا اوپر جا رہا تھا، اور ہر 2-4 قدم کے بعد ٹھہر کر کسی چٹان کا سہارا لے کر نیچے دیکھتا کہ میں کتنی بلندی تک آ چکا ہوں، اور اس سفید مسجد اور آخری مکانوں کے مختصر ہونے سے اندازہ لگاتا کہ کچھ تو بلند ہو چکا ہوں. اور پھر جب سر اٹھا کر چوٹی کی جانب دیکھتا تو بس اللہ ہی اللہ. رانجھن نے بھی کہاں جھوک جا بات کی کہ اگر ایک دریا کے پار ہوتی تو تیرتے ڈوبتے پہنچ ہی جاتے. نہ ہی یہاں سے دکھائی دیتی تھی کہ پوشیدہ تھی، ایک غار میں تھی، اور نہ اس سمے میں کسی کو پکار سکتا تھا کہ نال میرے کوئی چلے، کہ آس پاس کوئی تھا ہی نہیں جسے پکارتا. جبل نور دامن سے چوٹی تک ایک تنہا پہاڑ نہیں ہے، بلکہ پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جس کا بلند ترین حصہ جبل نور کہلاتا ہے. حضور کے زمانے میں اسے ہرا کہتے تھے، اور اس کی چوٹی میں چھپی ہوئی غار کو ہرا کی غار کہا جاتا تھا. تو پھر یہ نام ہرا کا صرف غار کے لیے مختص ہو گیا اور پہاڑ کو جبل نور کہا جانے لگا. دائیں جانب اس سلسلہ کوہ کی اونچائی کم ہو کر کہیں نیچے اتر جاتی ہے. تپتی رکسیک میں جو دودھ کا پلاسٹک کارٹن تھا، اس کی ٹھنڈک میری کمر پر آئے ہوئے پسینے اور گرمی کے باعث زائل ہو چکی تھی، اور اب اس کے کونے اور اس کا وزن مجھے اذیت دے رہے تھے. چلنے سے پلاسٹک کے بھاری کونے مجھے کچوکے دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار ذہن میں یہ بھی آیا کہ اسے نکال کر جتنا دودھ پی سکتا ہوں پی کر اسے یہیں کہیں لڑکا دوں اور اس کے تکلیف دہ بوجھ سے نجات حاصل کر لوں. یکدم مجھے رکنا پڑا، مجبوراً رکنا پڑا. میں نے نزدیک ترین چٹان کی سختی پر اپنی مشقت کی سختی سے ناآشنا ہتھیلیوں کو رکھا اور سنبھلنے کی سعی کی. میرے تن بدن میں ایک گھماؤ سا گھوم گیا تھا، ایک چکر آیا، ایک بگولا سا اٹھا، اور آنکھوں کے سامنے دھند یوں پھیلی کہ میں اس چٹان کو فوراً نہ تھام لیتا تو یقیناً گر جاتا. یہ کیا ہے؟ میں نے شدید خوف زدگی کا شکار ہو کر اپنے آپ سے پوچھا. ایسا پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا. کسی بھی بلندی پر شدید ناتواں حالت میں بھی میں یوں بے اختیار نہ ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ بلندی ہے، تمہاری عمر ہے اور تمہاری حماقت ہے. مجھے واقعی آج تک اس قسم کا بے جان کر دینے والا چکر نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے چکر آ گیا تو یہ کیسے آتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. شاید یہ قدرت کی جانب سے ایک وارننگ تھی، ایک اشارہ تھا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں. میں بہت دیر تک اس چٹان کا سہارا لیے کھڑا رہا. سنبھل تو میں گیا تھا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-4 قدم کے بعد پھر سے چکر آ جائے اور آس پاس تھام لینے کو کوئی سہارا نہ ہو. نیچے کہیں نشیب میں جو سفید مسجد اور دکانیں دکھائی دیتی تھیں، ان سے پرے جہاں کار پارک تھا، کہیں امانت واپس آ کر میرا منتظر تو نہیں؟ اگر ہے تو یہیں سے لوٹ جاؤں. ظاہر ہے وہ وہاں نہیں تھا. میں دراصل عمر کے تنزل کے تناسب سے ہمت کے گراف کی لکیر کے بہت تیزی سے نیچے گرنے کے عمل سے ناآشنا تھا. میں لا علم تھا، اس لیے کہ ان حقیقتوں کا علم تبھی ہوتا ہے جب آپ اس عمر تک پہنچتے ہیں اور ایسی کسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں جس کا سامنا آپ نے 2-4 ماہ پیشتر آسانی سے کر لیا تھا، لیکن اب آپ اس کے سامنے لاچار ہو جاتے ہیں. میں آج سے 6-7 ماہ قبل ہی تو یہاں آیا تھا، اگرچہ تب بھی یہ کٹھن سفر تھا، دشواری بہت تھی، لیکن یہ طے ہو گیا تھا. اگرچہ اس میں میرے دائیں پائیں آسے پاسے بکریوں کی مانند چڑھتی ترک، افغانی اور ایرانی خواتین کا بھی بہت ہاتھ تھا کہ انہیں دیکھ کر انسان شرمندہ ہو جاتا تھا اور اوپر پہنچنے کے لیے جان کو داؤ پر لگا دیتا تھا. اور آج آس پاس کوئی بھی نہ تھا.
میں جبل نور کا تنہا مسافر تھا اور آس پاس بڑھتے ہوئے سائے تھے، اور میں ان 6-7 ماہ میں بڑی تیزی سے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ پہاڑی سے نیچے لڑکتے جانا، تو میں اس دوران لڑک چکا تھا اور احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جو کٹھنائیاں 6-7 ماہ پیشتر سہ سکتا تھا، آج انہیں سہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت سنجیدگی سے، بہت ٹھنڈے دل سے غور کیا کہ اگر بدن کی یہی کیفیت رہی تو کیا لوٹ جانا مناسب نہ ہوگا؟ ابھی تو فرش نگاہ میں تھا اور عرش کہیں بلندی پر فائز تھا۔ میں نے سوچا، چند قدم اور سہی، اتنا تردد کر کے آیا ہوں، اتنی تمنا لے کر آیا ہوں، ایک دھچکا لگا تو فرار کے راستے سوچنے لگا۔ تو ایک آخری کوشش تو کر دیکھوں، جیسے کیٹو کی چوٹی کے بالکل قریب ایک مکمل طور پر ڈھہ چکا کوہ نورد ایک اور قدم بہر طور کوشش کر کے اٹھا لیتا ہے۔ میں حوصلہ ہارنے کو تھا کہ ایک اپاہج فقیر نے مجھے حوصلہ دے دیا۔ وہ ایک چٹان سے ٹیک لگائے دن بھر کی کمائی ریالوں، روپوں اور لیروں میں شمار کر رہا تھا، اور جس نے اپنے ناکارہ اعضاء کو سمیٹ رکھا تھا، اور اس نے مجھے اپنے سامنے پایا تو بصد حیرت دیکھا، اور پھر فوراً ہی اپنی حیرت پر قابو پا کر کسی ناشناسا سی بولی میں صدا لگائی، اور جب میں نے سر ہلا کر لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے زبان کے ساتھ لہجہ بھی بدل لیا۔ میڈے سائیں، صدقہ دو، خیرات کرتے جاؤ، کچھ دے کر جاؤ سائیں۔ یعنی یہ اپاہج فقیر، اگرچہ کسی ٹھیکیدار کے کارندے نے اسے کاندھوں پر لاد کر صبح سویرے یہاں پہنچایا تھا، اور پھر اسے تھوڑی دیر میں نیچے مکہ میں لے جایا جائے گا، تو بے شک یہ پہنچایا گیا ہے، لیکن پہنچ تو گیا ہے، تو میرے تو ہاتھ پیر ہیں، مجھے تو اوپر پہنچنے میں 2 جہان کی بھیک ملے گی، تو چلو کچھ ہمت کرو۔ 2-4 صداؤں کے بعد اس نے اپنا وقت مزید ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور دن بھر کی دولت شماری میں پھر سے مشغول ہو گیا۔ میں نے اپنے تھیلے میں سے دودھ کی بوتل نکال کر ایک طویل گھونٹ بھرا جو نہایت ٹھنڈک والا تھا، اور چڑھنے لگا۔ سانس بحال کرتا، اپنے آپ کو شاباش شاباش کہتا، جبل نور پر چڑھتا گیا۔ جیسا کہ میں نے دیکھا تھا، اگر کوئی شخص خانہ کعبہ سے ادھر آنے والی شاہراہ پر کھڑے ہو کر اس کوہ پر نظر کرتا تو اسے اس کی بلند ہوتی ہوئی تنہائی میں ایک ناقابل یقین اونچائی سے اترتے کچھ چونٹے سے نظر آتے۔ وہ ان سرکتے چونٹیوں پر کچھ دھیان نہ دیتا کہ یہ تو معمول تھا۔ جبل نور سے اس سمے جب سائے بڑھتے جاتے ہیں، لوگ اترتے ہی رہتے ہیں، اور اہل مکہ اس معمول کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن اس معمول میں ایک شدید خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ وہ شخص دیکھتا کہ جبل نور کی بلندی پر ایک تنہا چونٹا ہے جو دھیرے دھیرے سرک رہا ہے، اور نیچے نہیں آ رہا بلکہ ہولے ہولے اوپر کی جانب رینگ رہا ہے۔ وہ یقیناً حیرت میں چلا جاتا کہ یہ کس نسل کا چونٹا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ شام اترنے کو ہے۔ وہ تنہا سرکتا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پہنچتے تک تاریکی چھا جائے گی، تو یہ واپس کیسے آئے گا؟ وہ مزید حیرت میں چلا جاتا اگر اسے اس تنہا چونٹے کے عزائم معلوم ہو جاتے کہ یہ واپس آنے کی تمنا نہیں رکھتا، رات وہیں ایک غار میں بسر کرنے کے ارادے سے رینگتا ہے۔ ویسے میں چڑھتا تو جاتا تھا، لیکن سراسیمگی کے عالم میں پھونک پھونک کر قدم دھرتا تھا کہ کہیں میں عمر کے تابع ہو کر چکرا نہ جاؤں، لاچار نہ ہو جاؤں، اور بالآخر وہ مقام آ ہی گیا جو جبل نور کے دامن سے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے یہی منزل ہو، یہی آخری بلندی ہو، اور وہاں پہنچ کر کھلتا ہے کہ نہیں، ابھی تو منزل ما دور است۔ کاروان شوق کے اونٹ کی ٹانگیں سمیٹ کر اس کے بیٹھ جانے اور آپ کے اترنے کا لمحہ ابھی نہیں آیا۔ ابھی تو دائیں جانب اٹھتی ایک اور بلند مسافت درپیش ہے۔ یہاں پہنچ کر البتہ منظر وسیع ہو جاتا ہے۔ جبل نور کی دوسری جانب جو وادیاں ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں، چھپر، لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے بینچ اور سائبان جو دن کے وقت زائرین کو دھوپ سے بچاتے ہیں اور ان کے سائے میں وہ مشروبات سے اپنے آپ کو تازہ دم کرتے ہیں، سب کے سب یکسر ویران پڑے تھے۔ نہ دھوپ تھی اور نہ پیاسے زائرین، بس ایک چونٹا تھا اور اس کے تھیلے میں پیاس بجھانے کے اپنے سامان تھے۔ میں نے ایک ٹوٹے ہوئے بینچ پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بمشکل قائم رکھ کر دودھ کا ایک اور طویل گھونٹ بھرا۔ جہاں دن کے وقت ایک ہجوم ہوتا تھا، وہاں تنہا بیٹھ کر جبل نور کی دوسری جانب
جو وادیاں سائے میں جا چکی تھی ان پر نظر کی۔ اس مقام سے دائیں ہاتھ پر سلسلہ کوہ میں جو ایک ہموار سطح تھی اسے حیرت سے دیکھا اور پہلی بار پر یقین ہوا کہ میں اوپر پہنچ جاؤں گا۔ اوپر جانے کے لیے کھردری، ناہموار اور مختلف شکلوں کی سیڑھیوں کی آسائش بہر طور موجود تھی۔ باقاعدہ پہاڑی راستے کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اب اوپر پہنچ جانا یقینی ہو چکا ہے۔ 2-4 سیڑھیاں اوپر گیا ہوں تو کاریگر حضرات کا دیدار ہو گیا۔ وہ بھی اس اپہج گداگر کی مانند دن بھر کی کمائی سمیٹتے حساب کتاب کر رہے تھے۔ وہی کاریگر حضرات جو مٹھی بھر سیمنٹ میں بوری بھر ریت ملا کر صرف ایک کچی پکی سیڑھی تیار کر کے اس کی گیلی سطح کو پچھلے کئی برسوں سے ایک تیسی سے تھپکتے چلے آتے ہیں اور صدا دیتے ہیں کہ یا حاجی صدقہ کرو، خیرات کرو، غار ہرا تک جانے والی سیڑھیوں کی تعمیر کے لیے کچھ رقم عنایت کرو، تمہاری رقم سے تعمیر کردہ یہ سیڑھی تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ اور یہ صدائیں وہ صرف اردو میں نہیں دیتے بلکہ 7 زبانی کی حد کرتے ہیں۔ وہ زائر کی قومیت بھانپ کر ترکی، فارسی، سندھی، پشتو اور پنجابی میں بھی دیتے ہیں۔ ان کاریگر حضرات نے بھی مجھے شک کی نظروں سے دیکھا کہ جو اوپر گئے تھے وہ نیچے جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، تو یہ کس حساب سے اوپر چلا جاتا ہے؟ ان میں صرف ایک نے بجھے سے دل سے صدا لگائی کہ حاجی صدقہ دو، اور جب حاجی ہانپتا لرزتا اپنے تبتی تھیلے کے بوجھ سے جھکا جاتا قطعی متوجہ نہ ہوا تو وہ اپنی دن بھر کی آمدنی شمار کرنے میں محو سا ہو گیا۔ اب تو چڑھائی آسان ہو گئی تھی، پاؤں تلے سنگریزے نہ تھے، راستے میں پتھر نہ تھے، سیڑھیاں جیسی بھی تھی ان پر جوگر پھسلتے نہ تھے۔ جبل نور میٹر ہارن کے سوئس چوٹی کی مانند، ایک عقاب کی چونچ کی مانند خم کھاتا ہوا اب دھوپ سے یکسر خالی ہو چکا تھا، مکمل طور پر سائے میں آ چکا تھا، اور یہ سائے اس کی بلندی سے اتر کر وادی مکہ کی بستیوں کے پہلے مکانوں راستوں پر بچھنے کو تھے۔ میں ایک موڑ پر دم لینے کے لیے رکا تو دائیں ہاتھ پر ایک پیالہ نما کھنڈر نظر آنے لگا۔ جبل نور کی ایک گھاٹی میں یہ پہلی باقاعدہ انسانی تعمیر تھی، اگرچہ کھنڈر ہو چکی تھی۔ پچھلی بار ادھر سے گزرا تو یہی خیال آیا کہ شاید کسی زمانے میں یہاں کوئی سرائے ہو، زائرین کے قیام کے لیے کوئی عمارت ہو جو ڈھہ چکی ہو، لیکن اس کی شکل ایک متروک شدہ تالاب کی مانند کیوں ہے؟ پاکستان واپسی پر مطالعے میں قدرے وسعت ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ دراصل خزانہ تھا۔ ترک دور میں جبل نور پر 2 خزانے تعمیر کیے گئے، ایک یہ جو میرے دائیں ہاتھ پر کھنڈر ہو رہا تھا، اور دوسرا وہ جو چوٹی کی دوسری جانب تقریباً اسی سطح پر تعمیر کیا گیا، اور جبل نور پر چڑھتے ہوئے اگر آپ غور سے اس جانب دیکھیں جہاں پس منظر میں مکہ ہے تو اس کے آثار بھی دکھائی دے جاتے ہیں۔ خزانے 2 تالاب تھے، ترکوں نے انہیں زائرین کی سہولت کے لیے تعمیر کیا، اور ایسی ساخت میں کہ جب کبھی بارش ہو ڈھلانوں پر بہتا پانی ان میں جمع ہو جائے، اور غار ہرا تک پہنچنے کی جستجو میں تھکے ہارے اور پیاسے لوگ اسے اپنی پیاس بجھا کر تازہ دم ہو چکے۔ ہمارے موجودہ معیاروں کے مطابق وہ پانی قدرے گدلا ہوتا ہوگا، لیکن ان زمانوں میں جب کولر، جوس کے کارٹن اور منرل واٹر کی بوتلیں ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھیں اور مشکیزوں سے یہاں تک پانی لانا ممکن ہی نہ تھا، تو ان زمانوں میں یہ گدلے پانی کیسی بڑی نعمت اور راحت ہوتے ہوں گے۔ ایک خزانہ تو اس راستے کے قریب تھا جو میں نے اختیار کر رکھا تھا، لیکن دوسرا خزانہ عین مخالف سمت میں پہاڑ کی دوسری جانب کیوں بنایا گیا تھا؟ یقیناً اس لیے کہ ان دنوں ادھر سے بھی ایک راستہ چوٹی تک جاتا ہوگا۔ یہ خزانے اب خشک پڑے تھے اور کھنڈر ہو چکے تھے۔ ویسے تو پائپوں کے ذریعے بڑی آسانی سے اب پانی یہاں تک پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اتنا تردد کون کرے؟ اور اگر چڑھائی کے دوران زائرین کو تازہ پانی ملنا شروع ہو جائے تو ان کی تعداد میں اضافے کا خدشہ تھا، اور یہ کسی صورت میں قابل قبول نہ تھا۔ جبل نور کو اسی لیے ایک بڑا ڈسٹ بن بننے دیا گیا تھا۔ اس کی صفائی اور ستھرائی کا کوئی انتظام نہ تھا تاکہ زائرین کی حوصلہ شکنی کی جا سکے اور وہ شرک سے باز آ جائے۔ اس خشک ہو چکے ترک خزانے کو دیکھ کر میں پھر سے پیاسا ہو گیا، حالانکہ دھوپ ڈھل چکی تھی۔ ایک چوڑے پتھر پر بیٹھ کر میں نے پانی کی بوتل سے منہ لگا کر 2 گھونٹ بھرے، اور پھر بوتل کی نصف ہو جانے پر کچھ فکر مند ہوا کہ میرے پاس صرف ایک اور بوتل باقی تھی۔
یعنی پانی کی سپلائی کم ہوتی جا رہی تھی۔ نیچے سے ایک شخص شلوار قمیض میں ملبوس خاصا تنومند اپنی پشت پر ایک بہت بڑا کریٹ لادے جھکا ہوا سیڑھیوں پر چڑھتا آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر یا سانس درست کرنے کی خاطر میرے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ صاحب، اوپر جا رہے ہو؟ جی۔ واپسی کے لیے آپ کے پاس ٹارچ ہے؟ جی ہاں۔ اندھیرے میں اترنا بہت مشکل ہوتا ہے، بوڑھے لوگ گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے نہ رہو، جلدی سے اوپر پہنچو، پھر نفل پڑھو اور نیچے آ جاؤ، ابھی تھوڑا روشنی ہوگا۔ بالکل۔ میں طویل گفتگو سے اس لیے بھی پرہیز کر رہا تھا کہ میرا سانس ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس شخص کا نام اشرف تھا اور وہ جبل نور کی چوٹی پر جو چھپر ہوٹل تھا وہاں تک جوس اور بوتلوں کا کریٹ لے جا رہا تھا۔ شاید وہ اس چھپر کے کاروبار میں شریک تھا یا محض مزدوری کر رہا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ اس مقام سے پوری طرح آگاہ ہے، اس سے کچھ معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ بتایا، بس یہی کہ پاکستانی ہوں، پچھلی بار آیا تھا تو غار میں جگہ نہ ملی تھی، اب پھر سے قسمت آزمانے کو جا رہا ہوں۔ اب تو وہاں کوئی نہ ہوگا، شاید 2-4 زائرین ہوں گے، شام کے بعد کوئی نہیں آتا۔ اشرف، آپ رات اوپر ہی گزارتے ہو یا نیچے مکہ میں چلے جاتے ہو؟ بس یہ گزارا ہو جاتا ہے، اس نے ایک نیوٹرل سا جواب دیا، کچھ اقرار نہ کیا۔ ایسی جگہوں پر پائے جانے والے غیر سعودی ہمیشہ احتیاط کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے کہ اکثر غیر قانونی طور پر مقیم ہوتے ہیں۔ اگر اوپر رات بسر کرنی پڑ جائے تو پھر کیا کرتے ہو؟ اول تو نیچے چلا جاتا ہوں، اگر دیر ہو جائے تو چوٹی سے ذرا پہلے دائیں ہاتھ پر پہاڑ کے کنارے ایک ہموار جگہ ہے، تھوڑی سی، وہاں رات کو ہوا لگتی ہے تو وہاں سو جاتا ہوں۔ کوئی خطرہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں صاحب۔ اس نے بدن کو حرکت دے کر اپنے بوجھ کا دباؤ بدلا اور پھر کچھ اور کہے بغیر سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ کوئی خطرہ نہیں، میں نے خوش ہو کر اپنے آپ سے کہا۔ چلے چلو، رات بھی بسر ہو سکتی ہے، غار میں نہ سہی، جبل نور کی چوٹی کے قریب جو ہموار جگہ ہے وہاں، جہاں ہوا بھی لگتی ہے لیکن تنہا نہیں۔ اگر کوئی اور وہاں ہوا تو؟ حضور جب غار سے باہر آئے تھے تو انہیں ہرا کے پہاڑ کے سامنے جو پہاڑ تھے ان پر ایک شخص نظر آیا تھا جو ان پر محیط تھا، جو عرش تک جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر گئے کہ یہ کون ہے، اور وہ اپنا رخ دوسری جانب کرتے تو وہ شخص انہیں وہاں نظر آنے لگتا۔ ورقہ بن نوفل نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ جبریل تھے، تو ایسے مقام پر جہاں سے وہ پہاڑ نظر آتے ہوں، سامنے ہوں، جہاں جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے تھے، تو وہاں تنہا تو رات نہیں گزاری جا سکتی۔ میں بھی اٹھا، اپنا مختصر بوجھ جو میرے لیے ایک بڑے کریٹ سے کم نہ تھا کمر پر لادا اور سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ میرے سانس درست کرنے کے وقفوں میں اضافہ ہو رہا تھا، تھکاوٹ کے ساتھ کسی حد تک بلندی کا بھی کچھ اثر تھا، اور شام ہو رہی تھی۔ کیا میں اس تھکاوٹ کے ساتھ وہاں کچھ قیام کر کر فوری طور پر ٹارچ کی روشنی میں جبل نور سے اترنے کی سکت رکھتا ہوں؟ مجھے پریشانی لاحق تھی۔ آخری کاریگر آ گیا، زائرین کے مقدس جذبات کو بھڑکا کر، انہیں ثواب کے باغ دکھا کر رقم بٹورنے والا آخری تماشا گر۔ اس نے اب ریت اور مٹھی بھر سیمنٹ کی اس مدت سے زیر تعمیر سیڑھی پر پانی چھڑکنا اور تیسی سے اسے تھپکتے جانے کا عمل ترک کر دیا تھا۔ جانے وہ کس کا منتظر تھا؟ شاید اوپر کچھ زائرین ابھی موجود تھے اور اسے جانے والوں کا اور واپس آنے والوں کا پورا حساب تھا، تو وہ ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ وہ اپنی سیڑھی سے ہٹ کر ایک پتھر پر براجمان جبل نور پر کم ہوتی روشنی میں نہایت امن اور شانتی کی کیفیت میں سگریٹ کے سوٹے لگا رہا تھا۔ میرا سانس درست کرنے کا اگلا وقفہ اس کے قریب آیا۔ جانے کیوں وہ مجھ سے غیر متعلق رہا، مجھے دیکھ کر کسی حیرت کا اظہار نہ کیا اور اطمینان سے اپنے سگریٹ سے لطف اندوز ہوتا رہا، جیسے یہ میرا معمول ہو کہ میں وہاں سے سرے شام گزرتا ہی رہتا تھا۔ میں نے سلام دعا کے بعد نہایت معصومیت سے اس کے پیشے کے بارے میں دریافت کرنا شروع کر دیا۔ بھائی، آپ کب سے یہ سیڑھی بنا رہے ہو؟ آج سویرے شروع کی تھی، بس چند دنوں کی بات ہے، اوپر چوٹی تک لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کچھ صدقہ خیرات کرو، ثواب ہوگا، جنت میں سیڑھی بنے گی اللہ کے فضل سے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، اور مجھے واقعی یاد پڑتا تھا کہ 7 ماہ قبل جب میں حج کے دوران یہاں تک آیا تھا تو آپ اسی سیڑھی کو
तेजी से थपक रहे थे। मुसलसल कश लगाता सीढ़ी वाला कारीगर चौकन्ना हो गया। नहीं साहिब। हाँ भाई, मैंने तुम्हें यहीं देखा था। उसने फौरन हथियार डाल दिए। महंगा काम है साहिब। रोजाना रेत की बोरी ऊपर लाते हैं, पानी ढोते हैं, धूप में बैठते हैं। क्या करें, गरीब लोग हैं, बाल बच्चा बहुत है। अच्छा ये बताओ कि सबसे ज्यादा सदका खैरात कौन लोग करते हैं? क्यों पूछते हो? आप पर तरस आता है कि इतनी मेहनत करते हो तो क्या मिलता है। वैसे ही पूछ रहा हूँ। साहिब, पाकिस्तानी लोग बहुत जज्बात रखता है, जेब खाली कर देता है। अफ्रीकी कुछ नहीं देता, हंसता है। तुर्क भी कुछ न कुछ दे जाता है, पर जो ईरानी होता है वो रकम नहीं निकालता। खाने पीने का चीज देगा, पेप्सी कोला देगा, दुआओं की किताब देगा, लेकिन पैसा कम देगा। अब उसकी झिझक खत्म हो गई थी और वो अपना दुख दर्द बांटने में तामुल नहीं कर रहा था। लेकिन भाई, एक बात बताओ, नीचे से जो लोग ऊपर आते हैं तो जो पहला शख्स सीढ़ी थपकता सामने आता है उस पर नोट निछावर कर देते हैं। फिर दूसरा नजर आता है तो उसे भी कुछ दे देते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उनकी जेबें खाली हो चुकी हैं और वो जन्नत के बुलंद तरीन दर्जात तक जाने वाली सीढ़ियों के लिए सदका खैरात कर चुके होते हैं। तो तुम्हारे हिस्से में क्या आता है? तुम जो यहाँ आखिर में धोनी रमाए बैठे हो, नीचे जाकर धंधा क्यों नहीं करते? इस सवाल पर सीढ़ी वाले के दिल के फफोले जल उठे। उसने मुझे एक हमदर्द दोस्त की सूरत में देखा और एक अलमनाक सी शक्ल बनाकर अपना दुख बयान करने लगा। साहिब, क्या बताएं, मजबूरी की बात है। उधर नीचे पहले सीढ़ी वाले को जितनी आमदनी रोजाना होती है, हमें महीना भर नहीं होती। हम तक आते आते हाजी लोग सवाब से बेजार हो चुके होते हैं और उनमें से जो बहुत नेक दिल लोग होते हैं वो कुछ सदका दे जाते हैं। तो नीचे जाकर क्यों नहीं बैठ जाते? नहीं बैठ सकते साहिब, हम लोग हिंदुस्तान से आए हैं। नीचे जो लोग काबिज हैं सिंध पाकिस्तान के हैं और बड़े लड़ाके हैं। हम मस्कीनों को नीचे धंधा नहीं करने देते, मार पीट पर उतर आते हैं। जो अच्छा वाला पहला जगह होता है वहां बैठते हैं और अपना फकीर भी उधर लाकर बिठाते हैं। बहुत दौलतमंद लोग हैं साहिब, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कभी ऊपर गारे हिरा में भी गए हो? गया था साहिब, उधर हाजिरी दिया था। 2-3 बरस पहले जब इधर आया था। उधर क्या करेंगे, रोजी तो इधर है। तब उसे यकदम ख्याल आया कि वो जज्बात की रो में बह गया है और अपने पेशे से गफलत बरत रहा है। उसने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे जबले नूर की घाटी में फेंक दिया और हाथ आगे करके बोला, अब तो कुछ सदका खैरात करते जाओ, जन्नत में सीढ़ी बनेगी। चूंकि मैंने तय कर रखा था कि जन्नत में अगर बनी बनाई सीढ़ी मुयस्सर हो गई तो सुभान अल्लाह, वरना अपने खर्चे से कतई तौर पर नहीं बनवाऊंगा। इसलिए मैंने कोई जवाब ना दिया और अपना रक्सैक अपनी पुश्त पर जमाकर उठ खड़ा हुआ। मैं यूं जन्नत के हसूल की खातिर 2-4 रियाल भी अपनी जेब में से बाहर करने से कासिर रहा तो उसने मायूस होकर एक और सिगरेट सुलगाया और सूटे लगाने लगा कि इन तिलों में तेल नहीं। मैं उठा तो एहसास हुआ कि मैंने नाहक इस सवालो जवाब में वक्त का ज़िया किया कि देर हो रही थी, शाम हो रही थी, ऊपर से कोई भी नीचे नहीं आ रहा था और मुझे अभी ऊपर पहुंचना था। 2 नफल अदा करके टॉर्च की रोशनी में नीचे भी पहुंचना था। यहां से चंद सीढ़ियां तय करके ऊपर हुआ तो ओझल आसमान मेरे बराबर में आ गया। मंजर खुला और जबले नूर के दूसरी जानिब जो हवा थी वो मेरे बदन को मस करने लगी। मैं एक ऐसे मुकाम पर आ गया जहां मैं पहली बार खुली फिजा में था। चढ़ाई के दौरान आपकी नजरों के सामने सिर्फ पहाड़ की शबाहत होती है, लेकिन जब आप उसकी चोटी के करीब पहुंचते हैं तो मंजर खुल जाता है और हवा भी खुलकर बदन को लपेट में ले लेती है। जबले नूर की दूसरी जानिब जिधर से ये कोह एक घाटी की सूरत नीचे तक गिरता है, वहां नशेब में जो इक्का दुक्का मकान नजर आते हैं उन पर शाम मुकम्मल तौर पर हावी होने को थी और उनमें कहीं कहीं रोशनियां जल उठी थी। दाएं बाएं तो फिजा खुली थी, लेकिन अभी सामने चंद सीढ़ियां ऊपर को जाती दिखाई दे रही थी। मैं सांस लेने के लिए देर तक नहीं रुका। मैं जान गया था कि मंजिले माँ दूर नीस्त, यहाँ से चोटी लबे बाम बस 2-4 हाथ है। मेरी कमर पर खिसकते रक्सैक में दूध की जो बोतल थी वो भी मुझे कचोके देती थी कि बस अब मंजिल आने को है। पिछली बार आया था तो 2 तरफा इंसानी ट्रैफिक जारी थी, लोग आ जा रहे थे और मैं उनके हजूम में समीर के पीछे पीछे चला जाता था। लेकिन आज इसी रास्ते पर मैं यकसर तन्हा था और शाम हो रही थी।
اس اترتی شام اور یکسر تنہائی میں بھی ایک عجیب کیف تھا۔ اس کیف میں اگرچہ ڈر شامل تھا لیکن اس کا لطف جدا تھا۔